Assalamu alaikum, dear students. Today I have chosen a poem from class 8th, The Brook, written by Alfred Tennyson. The Brook यानी एक छोटी नदी. A brook is not only beautiful to see, but also very pleasing to hear. Its water makes melodious sounds as it flows through woods and valleys. एक छोटी नदी यानी ब्रूक न सिर्फ देखने में खूबसूरत होती है बल्कि इसकी आवाज़ भी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है. इसका पानी जब जंगलों और घाटियों के बीच से गुजरता है तो एक मीठा सुर पेश करता है. द ब्रूक personified in the poem narrates the story of its musical journey along these places. छोटी नदी जिसे इस पोइम में पर्सोनिफाई किया गया है, ये एक पर्सोनिफिकेशन एक पोइटिक डिवाइस है. When a non-living thing gets human action, it is called personification. ییٚلہِ کانٛہہ نان لِوِنٛگ چیٖز ہیوٗمن ایٚکشن کرِ تتھ چھِ ونان پٔرسانِفِکیشن. ییٚتٮ۪ن چھِ ونان اتھ پویمہِ منٛز چھُ برٛوٗک پنٕنۍ کہانی ونان. اسی لیے یہاں برٛوک کو پرسونیفائی کیا گیا ہے, یعنی یہ ہیومن ایکشن کرتی ہے, یہ کہانی بتاتی ہے. کہانی بتانا اصل میں انسانوں کا کام ہے, لیکن یہاں برٛوک اپنی کہانی, ایک نان لیونگ تھنگ اپنی کہانی بیان کرتا ہے, یعنی یہ پرسونیفائی کیا گیا ہے. یہاں پرسونیفیکیشن ایک پوئٹک ڈیوائس استعمال کی گئی ہے. Imagery of sight and sound are blended in the poem by employing exquisite words and expressions. منظر کشی اور سر کو اس نظم میں نہایت عمدہ لفظوں اور احساسات کا استعمال کرتے ہوئے مخلوط بنا دیا گیا ہے. یہاں امیجری آف سائٹ اینڈ ساؤنڈ استعمال کی گئی ہے اس نظم میں, یعنی ورڈس جو ایک ہمارے ذہن میں ایک امیج پیدا کرتی ہے. اب امیج اپیلنگ ٹو سائٹ اینڈ اپیلنگ ٹو دا سینس آف سائٹ اینڈ ہیئرنگ, یہ بھی استعمال کی, بہت ساری امیجز اس پوائم میں استعمال کی گئی ہے. اور ایک اور پوئٹک ڈیوائس اس نظم میں استعمال کی گئی ہے, وہ ہے آنومیٹاپیا. آنومیٹاپیا it means the use of words in which the sense is suggested by the sound. The use of words in which the sense is suggested by the sound. Hiss word ہے, buzz, gurgle, sizzle, یہ کچھ ایگزامپل ہے آنومیٹاپیا. یہ پوئٹک ڈیوائس بھی اس نظم میں استعمال کی گئی ہے. یہ کچھ پوئٹک ڈیوائسز تھی جو اس نظم میں استعمال کی
گئی ہے. Actually, in this poem, the journey of the Brook has been compared to human life. انسان کی زندگی کا سفر اور بروک کا جو سفر ہے، جرنی ہے، یہ دونوں سفر کمپیئر کی گئی ہے. ان دونوں سفروں کا مقابلہ کیا گیا ہے، یعنی دا جرنی آف بروک اینڈ ہیومن لائف. The brook has to pass through hurdles of mountains and other things before joining the river. بروک کو، اس چھوٹی ندی کو دریا کے ملنے سے پہلے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی ماؤنٹین سے گزرنا پڑتا ہے، گھاس کے میدانوں سے گزرنا پڑتا ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اسی طرح لائک وائز مین آلسو ہیز ٹو فیس مینی ڈفیکلٹیز اینڈ ٹینشنز آف لائف بفور ہز ڈیتھ. انسان کو بھی بہت ساری، مرنے سے پہلے بہت ساری مشکلوں اور ٹینشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس نظم میں شاعر ایک میسیج دینا چاہتا ہے. The poem conveys the poet's message that the life of man is short. انسان کی زندگی کا سفر بہت چھوٹا ہے. while nature is everlasting. لیکن یہ جو نیچر ہے، قدرت ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا ہے. چلو ایک اسٹینزا ہم پڑھتے ہیں پوائم سے. Dear students, open your book, page number 61. I come from hearts of coot and her. I make a sudden sally and sparkle out among the fern to bike down a valley. میں نے پہلے بھی کہا ہے، I come from hearts of coot and her. میں کوٹ اور ہرن، کوٹ اینڈ ہرن یہ دونوں واٹر برڈز ہیں، آبی پرندے ہیں. یہاں بروک یعنی چھوٹی ندی اپنا سفر جو ہے وہ بیان کرتی ہے، یعنی یہ اپنی کہانی پیش کرتی ہے. یہاں بروک کو پرسانیفائی کیا گیا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ ایک پوئٹک ڈیوائس ہے. personification. When non-living thing does the human action, it is called personification. میں مرغابی یعنی کوٹ اور سارس کے ٹھکانوں سے آتی ہوں. ہارٹس یعنی ٹھکانہ. I make a sudden sally. یہ بروک اپنا سفر پیش بیان کرتی ہے. I make a sudden sally. sudden sally میں اچانک، سیلی مطلب سیلی کا مطلب ہے ٹو رش، اچانک نکلنا. I make a sudden sally. میں اچانک نکلتی ہوں، میں اچانک دعویٰ بول دیتی ہوں. یہ بروک اپنا سفر پیش کرتی ہے یا اپنا سفر بیان کرتی ہے. اینڈ sparkle out among the fern. اور لمبے گھاس کے میدان سے چمکتی ہوئی نکلتی ہوں. ٹو بائک ڈاؤن اے ویلی. نوک جھوک کرتی ہوئی نیچے وادی میں پہنچ جاتی ہوں. نوک جھوک کرتی ہوئی نیچے وادی میں پہنچ جاتی ہوں.
Please read the line number 2 again. I make a sudden sally. Sudden sally. In this line, another poetic device has been used. It is called alliteration. Dear students, it is called alliteration. Alliteration means repetition of initial consonant sound. Repetition of initial consonant sound is called alliteration. In this line, sudden sally, sound, sudden sally, sound has been repeated. Initial sound, initial sudden sally, initial sound, ایس کی ساؤنڈ ریپیٹ کی گئی ہے. اس کو alliteration کہتے ہیں. It is enough for today. Thank you.